بیٹا منتقل ہو گیا اور دل میں وہ دشمنی. اس نے خلافت کے دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے شام میں حکومت سنبھال لی تھی. دمشق کے گورنر بن گئے تھے. تیسرا خلیفہ تو تھا ہی ان کا بنی امیہ کا. تیسری خلافت میں انہوں نے اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا تھا. بصرہ ان کے پاس آ گیا تھا, مصر ان کے پاس آ گیا تھا, کوفہ ان کے پاس آ گیا تھا. دل میں وہی باپ کی وصیت, ایک اہل بیت میں سے فرد کھڑا کرنا. وہی وصیت کو پورا کرنے کے لیے کبھی سفین میں آتا, کسی طریقے سے کوئی خاندان محمد میں فرد گرفتار کروں, اسے اپنے سامنے دربار میں کھڑا کر کے جا میں نے تجھے آزاد کیا. علی نے سفین میں اس کی سازشوں کا مقابلہ کیا, جمل میں اس کی سازشوں کو علی سمجھ گئے, نہروان میں علی نے ان کی منافقت کا سامنا کیا. امیر المومنین نے اسے شام تک محدود کیا اور اسے کوفے کے اندر نہیں آنے دیا. آخر اس نے کوفہ میں امیر المومنین کا قتل کروا دیا. قتل علی ہو گیا, لیکن باپ کا سینہ ٹھنڈا جو کرنا تھا وہ حسرت پوری نہیں ہوئی. اس نے کہا میں نے علی کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ علی کے جانے کے بعد اب حسن کو میں دربار میں بلا لوں. اور یہ بالکل قریب تھا اپنے ہدف کے. اس نے مولا امام حسن کے ارد گرد کے ساتھیوں کو اتنا خرید کے امامت کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ یہ امام کو قید کرنے میں بالکل قریب تھا. امام حسن امام تھے, اس کی شرارت کو سمجھ گیا اور امام نے معاہدہ لکھ کے اس کے دل کی حسرت کو وہی دفن کر دیا. یہ تاریخی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھوں. امامت کمزور ہو گئی, افراد کی قلت ہو گئی, لوگ چلے گئے. امام حسن کو مجبوراً مدائن میں جا کے مختار کے چچا کے گھر بنا لینی پڑی. آخر امام واپس مدینہ چلے گئے, حسرت وہی کی وہی رہ گئی. یہ مر گیا اور مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بتا گیا اپنے باپ کی وصیت. 41 سال بلا شرکت غیر میں نے دمشق کی حاکمیت کی ہے, میں نے اسلام کا اقتدار ہاتھوں میں لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن ایک کام نہیں کر سکا جو میرے باپ نے کہا تھا. اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے مرنے کے بعد زیادہ دیر انتظار نہ کرنا, کیونکہ تمہیں اقتدار مضبوط کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. میں بنا بنایا اقتدار تیرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں. تخت پہ بیٹھے پہلا کام یہ کرنا کہ اہل بیت کے کسی نہ کسی فرد کو سامنے کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا, تاکہ باپ کی وصیت اپ پہ پورا ہو سکے. اس کا بیٹا تخت نشین ہوا. اس نے کہا سب کچھ بعد میں کروں گا, پہلے حسین سے بیعت مانگو. انکار کرے تو حسین کو لے آؤ تاکہ دادے کی وصیت اور باپ کا حکم پورا کر سکوں. حسین ابن علی مدینہ چھوڑا, مکہ میں آ کے حسین نے سازشوں کا مقابلہ کیا, کربلا میں حسین سو گئے. حسین ابن علی کے قتل کے بعد اس نے کہا کہ اگلا امام ہے علی زین العابدین. اس نے اپنے لشکر کو بذریعہ خط حکم دیا حسین کو قتل کر دینا, حسین کا بیٹا قتل نہ کرنا, ایک بیٹا زندہ لے کے آنا. جن بھیڑیوں نے 6 مہینے کا علی اصغر قتل کیا, انہوں نے سجاد کو کیوں چھوڑا؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں. جنہوں نے چن چن کے حسین کے خانوادہ کے افراد کو قتل کیا, آسان ہدف تھا سید الساجدین کا قتل, اور وہ اہمیت سید الساجدین سے واقف بھی تھے. یہ بھی خبر تھی یہ اگلا امام ہے.